الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پانی میں رہنے والے جانور انڈے دینے والے ہوں یا بچے دینے والے سب حلال ہیں۔ سوال کیا گیا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ پانی کے تمام جانور حلال ہیں، لیکن ایک شخص کا کہنا ہے کہ حوت یعنی وہیل مچھلی کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بچے دیتی ہے، دیگر مچھلیوں کی طرح انڈے نہیں دیتی۔ اپنے اس دعوے کے لیے اس نے دلیل یہ دی ہے کہ جیسے دریائی بچھڑا، کچھوا اور سمندری ہاتھی وغیرہ، ان کو کھانا جائز نہیں کیونکہ یہ بھی بچے دیتے ہیں، انڈے نہیں دیتے۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے؟ اور کیا اس بارے میں قرآن پاک یا صحیح احادیث میں کچھ بیان ہوا ہے؟ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم سمندری مخلوقات میں حلال اور حرام میں فرق کیسے کریں گے؟ مثلاً شارک سمندر میں رہتی ہے، اس اعتبار سے یہ حلال ہے، لیکن یہ مچھلی خونخوار اور درندہ صفت بھی ہے، اس اعتبار سے اس جانور کو کھانا حرام ہوگا کیونکہ خونخوار درندہ صفت جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ مجھے تفصیل کے ساتھ آگاہ کر دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جو جانور صرف پانی ہی میں رہتے ہیں انہیں زندہ مردہ ہر حالت میں کھانا حلال ہے، کیونکہ فرمان الہی عام ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 96۔ اور ابو داؤد حدیث نمبر 83 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا کہنا ہے، سمندر کے ایسے جانور جو فطرتاً پانی ہی میں رہتے ہوں اصولی طور پر حلال ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 313۔ چنانچہ سمندری جانوروں کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کوئی بھی جانور جو پانی کے بغیر نہیں رہتا اسے کھانا حرام نہیں ہے، جبکہ برمائی جانور جو خشکی اور پانی دونوں جگہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ سب کے سب حلال نہیں ہیں۔ دوم، حوت یعنی وہیل مچھلی کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ بھی مچھلی کی ہی ایک قسم ہے۔ چنانچہ لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 میں ہے کہ حوت مچھلی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت بڑی مچھلی کو حوت کہتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3218 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں صحیح کہا ہے، اور یہ بات پہلے ہی گزر چکی ہے کہ سمندر کے تمام یعنی پانی والے جانور حلال ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4362 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1935 میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے جیش الخبط کے لیے تیاری کی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا گیا۔ ہمیں اس دوران شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑا تو سمندر نے بہت بڑی مچھلی کنارے لگا دی۔ ہم نے اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی، اسے عنبر کہا جاتا تھا۔ ہم نے آدھا مہینہ اس کا گوشت کھایا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ایک کانٹا پکڑ کر کھڑا کر دیا تو ایک سوار آدمی اس کے نیچے سے گزر گیا۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے ابو زبیر نے کہا، میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ابو عبیدہ نے ہمیں کہا مچھلی کو کھاؤ۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے یہ سارا ماجرا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اسے کھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق ہے، اور اگر اس میں سے کچھ بچا ہوا ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے پاس بچا ہوا گوشت پیش کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول فرمایا۔ مچھلی کے انڈے یا بچے دینے کا شرعی حکم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے شرعی حکم متاثر ہوگا، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ پانی کا جو بھی جانور بچے جنے اور انڈے نہ دے اسے کھانا حرام ہے، بلکہ شرعی دلائل کا عموم مطلق طور پر انہیں کھانے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ دلائل سے واضح ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ سوم، شارک مچھلی بھی مذکورہ دلائل کی وجہ سے حلال ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عام فرمان ہے کہ تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ مردار سے مچھلی اور ٹڈی مراد ہے، جبکہ خون سے جگر اور تلی مراد ہیں۔
ابن ماجہ حدیث نمبر 3314، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس مچھلی کے خونخوار ہونے کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہوگی، کیونکہ کچلی والے جانوروں کی حرمت خشکی کے جانوروں کے لیے مختص ہے، چنانچہ پانی کے جانوروں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ جو کچھ خشکی میں حرام ہے اسی طرح کا جانور سمندر میں ہو تو وہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ سمندر کے احکامات بالکل الگ ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو کہ کچلی والے اور چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، مثلا شارک مچھلی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچھ چیزیں سمندر میں ایسی ہیں جو قتل کی حد تک خون خوار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حلال ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 34۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء اکرام سے پوچھا گیا شارک مچھلی حلال ہے یا حرام، تو انہوں نے جواب دیا مچھلی کی تمام اقسام حلال ہیں، حتیٰ کہ شارک وغیرہ سب حلال ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان عام ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 96۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 320۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 182508۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔